بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا لاہیہ عمل اور ان کا طریقہ کار دونوں الگ الگ۔ قسط نمبر 4۔ احقر کا مزاج مناظرہ بازی کا کبھی نہیں رہا ہے۔ ہاں، کئی ایک بار مجھے جانا پڑا اور شرکت کرنی پڑی۔ یہ صرف ایک دلچسپ واقعہ ایک مناظرے کا بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں۔ بارہمولہ کے ایک پہاڑی گاؤں کچھو مقام سے میرے پاس چند آدمی آئے کہ ہمارے یہاں بہار اور یوپی سے آئے ہوئے چند مولوی حضرات نے ایک نئی رسم نکالی ہے کہ دفن کے بعد قبر پر اذان دی جائے۔ اس نئی بات سے، چونکہ اس سے پہلے ہم نے نئی بات کبھی سنی نہیں تھی، اس نئی بات سے گاؤں میں زبردست انتشار ہوا ہے اور فتنہ ہوا ہے، اور یہ طبقہ یہی چاہتا ہے۔ اب تمام حضرات نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو مسئلے کی وضاحت کے حوالے سے ایک مجلس مناظرہ فلاں تاریخ اور فلاں دن اسی بستی میں منعقد کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں اہل دیوبند کی طرف سے آپ کا نام، جماعت اسلامی کی طرف سے مولانا حبیب اللہ شاہ صاحب اور پروفیسر محمد اشرف سراب صاحب، اور بریلوی مکتب فکر کی جانب سے جناب ڈاکٹر قاضی نثار صاحب اسلام آبادی والے اور مولانا غلام رسول صاحب امام بھیجباڑہ والے، ان کے نام طے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ سن کر جانے سے بشدت انکار کیا، لیکن وہ بالکل نہ مانے۔ میں نے اپنے بعض بڑوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک دینی مجبوری ہے، آپ ہاں کہیں اور جائیں۔ بہرحال میں نے ہاں کر دیا اور مقررہ دن اور مقررہ تاریخ پر وہاں کچھو مقام بارہمولہ کے اس پہاڑی گاؤں میں پہنچ گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد مجلس شروع ہوئی۔ مولانا غلام رسول صاحب مرحوم بھیجباڑہ والے مشہور تھے اپنے زمانے میں، کتابوں کی ایک بوری لے کر آئے تھے۔ بہار یا یوپی سے آئے ہوئے چند مولانا حضرات نوجوان عمر کے تھے، جو کچھ عرصے سے یہاں کے مضافات میں امامت و خطابت کے حوالے سے قیام پذیر تھے۔ فاتحہ، قیام، میلاد اور خبر علی الاذان جیسے مسائل کے حوالے سے وہ یہاں خاصے بدنام بھی تھے۔ وہ اس مجلس میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ چنانچہ میری دائیں طرف مولانا غلام رسول صاحب مرحوم بھیجباڑہ والے اور بائیں طرف یہ نوجوان بریلوی مکتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے جناب ڈاکٹر قاضی مرحوم اور جناب پروفیسر محمد اشرف سراب صاحب اور مولانا حبیب اللہ صاحب مرحوم تشریف فرما تھے۔ میں ان کی نوک جھونک آخر تک دیکھتا رہا، سنتا رہا، مگر خاموش رہا۔ البتہ جس کو ہم علم سے، سنجیدگی سے، وقار سے تعبیر کر سکتے ہیں، احقر نے اس کو یہاں نہ پایا۔ میں آخر میں بولنے کے لیے مجبور ہو گیا جب مسئلہ کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ پایا۔ چنانچہ میں نے ان بریلوی حضرات سے پوچھا کہ مرنے کے بعد قبر پر اذان دینا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب؟ تو انہوں نے کہا فرض، واجب، سنت تو نہیں ہے، البتہ مستحب ہے۔ میں نے کہا چلو مان لیا مستحب ہی، تو مستحب امر کے لیے فتنہ پھیلانا اور مناظرہ بازی کرنا اور مسلمانوں میں دراڑ ڈالنا کہاں جائز ہے؟ مگر وہ بہرحال خاموش رہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ مستحب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مار کر بھاگتا ہے۔ میں نے کہا حدیث شریف تو بالکل
صحیح ہے، مگر اس کا مصداق پنجگانہ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اور جہاں جہاں شریعت نے اذان دینے کی اجازت یا اس کا حکم دیا ہے اور فقہاء کرام نے ان موقعوں کی خوب وضاحت کی ہے، قبر پر اذان تو غیر متعارف ہے، یہ اس کا محل اور موقع نہیں ہے۔ کسی بھی محدث نے یا فقیہ نے قبر پر اذان کو اس کا محل نہیں بتایا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ زندوں پر مردوں کو قیاس کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ حیات زندہ رہنا، ممات مرنا، یہ دو متضاد حقیقتیں ہیں۔ ایک کے ثبوت سے دوسرے کی نفی ہوتی ہے، نہ دونوں کا اجتماع ممکن ہے کہ موت بھی ہو اور حیات بھی، نہ دونوں کا ارتفاع ممکن ہے کہ نہ موت ہو نہ حیات ہو۔ یہ منطق کا قاعدہ کلیہ اور مسلمہ ہے۔ ان دونوں کلیوں میں نسبت تضاد ہے، لہذا قیاس کرنا آپ کا قیاس مال فارق ہے، یا آپ یوں کہیں کہ عقل بڑی ہے یا بھینس بڑی، تو ایسا پوچھنے والا نرا بیوقوفی ہوگا۔ اس باہمی گفتگو کے دوران باقی سب حضرات خاموش تھے۔ پھر میں نے پوچھا کہ چلو آپ کا قیاس مال فارق ہونے کے باوصف مجھے سر دست تسلیم ہے، بادل ناخواستہ، مگر یہ تو بتا دیجئے کہ قبر پر اذان دینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے وہی رٹایا جواب دیا کہ کہیں شیطان مردے کو منکر نکیر کے جواب دینے میں خلل نہ ڈالے۔ میں نے کہا چلو بادل ناخواستہ یہ بھی تسلیم، مگر یہ تو بتا دیجئے کہ کیا آپ ہر نیک و بد کی خبر پر اس اذان دینے کے قائل ہیں؟ کہا ہاں، اور کیا؟ میں نے کہا آپ اپنی سوچ کے مطابق جس کو اپنے مکتب فکر کے اعتبار سے ولی صفت اور عالم خدا رسیدہ سمجھتے ہیں، کیا اس کی قبر پر بھی آپ اذان کے پڑھنے کے مستحب ہونے کے قائل ہیں؟ کہا ہاں ہاں، اور کیا؟ پھر میں نے کہا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے جو ہمیں بھی بالفرض اس وقت سر دست تسلیم ہے، تو آپ کو بھی میرا یہ دعویٰ تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہا، انہوں نے پوچھا کیسا دعویٰ اور کون سا دعویٰ؟ تو میں نے کہا کہ میرا دعویٰ ہے کہ جن کو شیطان مرنے کے بعد بھی پیچھا چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اذان کہلوا کر شیطان کو ان سے دور بھگانا پڑتا ہے، تو زندگی میں ان کا کیا حال ہوگا؟ شیطان انہیں کیسے زندگی بھر چھوڑے گا؟ میرا یہ کہنا تھا کہ معمول کے مطابق گالیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی ان حضرات کی طرف سے۔ مجھے کہا یہ گستاخ اولیاء ہے، کوئی دیوبندی کافر ہے، یہ بدعقیدہ وہابی ہے۔ مجموعی طور پر دوسرے حضرات کا منہ لٹک گیا، خاموشی طاری ہوئی۔ جماعت اسلامی والے اس جواب سے خوب تالیاں بجانے لگے۔ قاضی صاحب مرحوم لال پیلے ہو گئے، حالانکہ ان سے کوئی جواب اس موقع پر نہیں بن پایا۔ قاضی صاحب اور مولانا غلام رسول صاحب مرحومین دونوں کا موڈ آف ہو گیا۔ اسی پر یہ مجلس ختم ہو گئی اور باقی حضرات کے ساتھ ساتھ میں بھی سبھوں سے رخصت لے کر عصر کے قریب وہاں سے نکلا اور بارہمولہ میں رات گزاری۔ یہ ماہ جولائی 1988 کی بات ہے، جب میں سوپور کی مرکزی جامع مسجد میں امام اور خطیب تھا۔ اگلے دن کسی روزنامے میں بریلوی حضرات کی طرف سے یہ بیان شائع ہوا تھا۔ سنیے بیان کیا تھا۔ کچھ مقام میں زبردست مناظرہ ہوا اہل السنہ اور وہابیوں اور دیوبندیوں کے درمیان۔ اہل السنہ یعنی بریلوی حضرات جیت گئے، وہابی اور دیوبندی ہار گئے۔
اور دیوبندیوں کا سرگنا مولوی اسحاق بھاگ گئے۔ یہ ہے ان کی کذب بیانی، الزام تراشی اور جھوٹ۔ یہ حال دیکھ کر مجھے ان کی کذب بیانی، الزام تراشی اور بد زبانی دیکھ کر اور سن کر تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی ہوا۔ یاد رہے ڈاکٹر صاحب اور مولانا غلام رسول صاحب دونوں اس وقت کے بڑے بریلوی حضرات کے استاد بھی رہے ہیں۔ میں الحمدللہ ان دونوں سے قدرے واقف تھا ان دنوں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ 5ویں قسط میں آپ کے ساتھ۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔